आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे इदारा मेरा शहर मेरे लोग की। नामपल्ली बागयामा में वाक़ अबुल कलाम आज़ाद हाल में अदबी इजलास व मुशायरा मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर यासिर शकूर ने की। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर सलाहुद्दीन नैयर ने अपना कलाम सुनाते हुए लोगों को महजूज किया और साथ ही फैजुल हसन ख़याल को खिराज भी पेश किया गया। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। अब इस मुशायरे की खुसूसियात क्या रही, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। दुनियाए अदब के जगमगाते सितारे शायर, 6 किताबों के मुसन्निफ, दर्जनों मशहूर गज़लों के खालिक का नाम है फैजुल हसन ख़याल, जिनकी शायराना सलाहियतों को इदारा मेरा शहर मेरे लोग की जानिब से मुनक़्क़द किए गए इजलास और मुशायरे में खिराज पेश किया गया। 28 दिसंबर की सर्द रात में प्रोफेसर यासिर शकूर की सदारत में इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का वसी हाल ख़वातीन हज़रात से भरा हुआ था। वक्त के जिस कठोरपन ने हमें 4 समतों से घेर रखा है, ऐसे में मोहब्बत की फ़ज़ा बांधना गोया तबीयतों को सुख बांटने के मुतरादिफ समझा जाएगा। ये कार्य मुहाल सही, लेकिन सदर इदारा मेरा शहर मेरे लोग सलाहुद्दीन नैयर कर गुजरे। बिलाशुबा एक शानदार मियारी प्रोग्राम और मुशायरा था, और इस महफिल ने इंसानी जहनों पर कई यादगार अनमिट नक़ोश छोड़े हैं। इदारे के नायब सदर काजी फारूक आरफी ने बतौर मेज़बान महफिल की हैसियत से खिताब किया। दूसरी जानिब इदारा मेरा शहर मेरे लोग के मोतमद और शायर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने अदबी इजलास और मुशायरे की निज़ामत की। रोशनियों से सजा हाल एक ख्वाब सा समा पेश कर रहा था। महकते शुरा हाल और नशिस्त के शफ़क़बार रंग और इस हुस्न इम्तिज़ाज को नज़्म करने वाली शख्सियत के जमालियाती वक्त की गवाही दे रहे थे। इस यादगार महफिल में बतौर मेहमानान खुसूसी और मुक़र्ररीन में एडिटर अजीज़ अहमद, प्रोफेसर मसूद अहमद, डॉक्टर नाजिम अली, डॉक्टर जहांगीर एहसास, एडिटर एम ए वाजिद, डॉक्टर तैयब पाशा कादरी और दीगर मौजूद थे। इस यादगार महफिल में शरीक होने के बाद पुराना दौर याद आता है, जब माशरे के तकरीबन तमाम अफराद एक दूसरे के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर बनफ़्से नफीस राब्ते में रहते थे और गलियों, महल्लों और चाय की होटलों पर खूबसूरत महफिल सजा करती थी। मगर मौजूदा दौर में तकरीबन हर शख्स का समाजी राब्ता महदूद तरीन होकर रह गया है, जिसकी वजह से हमारे माशरती रवैयों में बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है। हम अपनी तहजीब, सकाफत और माशरती इक़दार को खोते चले जा रहे हैं, जिसका खमियाजा हमारे साथ साथ हमारी आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी दम तोड़ती हुई तहजीब व सकाफत को बचाने के लिए ऐसी महफिलों का इनेकाद अमल में लाया करें। मशहूर व मारूफ शायर सलाहुद्दीन नैयर इदारा मेरा शहर मेरे लोग के तहत ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़द कर रहे हैं, जिनमें दक्नी शुरा को याद करते हुए उन्हें खिराज पेश किया जाता है। नैयर साहब की जानिब से मुनक़्क़द होने वाले इस माहाना प्रोग्राम को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। तो साहब ने सफ़र ग्रुप की बात कही। मैं कहना चाहूँगा कि जब जिंदा दिला कायम हुआ तो उसके सिर्फ भारतन खन्ना, मुस्तफ़ा हुसैन सेक्रेटरी, हिमायतुल्लाह, सलाहुद्दीन नैयर, राशिद कन्नूरी, हफीज़ कैसर, हम लोग कायम थे। हमारे ग्रुप में मुस्तफ़ा हुसैन बहुत ही बदलासन थे, मुख्तलिफ शायरों को कुछ ना कुछ बोलते। सिफर कहने का मतलब उनका यह कि सवाल से सलाहुद्दीन नैयर, फैज़ फैज़ुल हसन ख़याल, इसने आपको है ये सिफर की बात है। दूसरी बात, मुस्तफ़ा कमाल को ये कहते थे कि ये मुंसबिश हुआ है, नासिर करने लगे निकलते थे कहते कि तू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस ज़माने में इतना बदला संख्या ज़राफ़त के इतना था मुस्तफ़ा हुसैन की वजह से, तो मुख्तलिफ शोरों को मुख्तलिफ हैसियत से वो याद करते। ये मैं कहना चाह रहा था। सिफर ग्रुप इन मानों में नहीं है कि ये पूरे शायर जो तीन थे बिल्कुल मनफी शायर थे, मुस्बित रहे और आज भी। ये बात सच है कि जो कौमें अपनी तहजीब, सकाफत और माशरती व अखलाकी इक़दार को खो देती हैं,
ان کی کوئی شناخت باقی نہیں رہ جاتی اور بے شناخت قوموں کا وجود دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ ادب سماج کا آئینہ ہوتا ہے، یہ زمانے کی روش اور رفتار، معاشرے کے میران و رجحان، تہذیبی ثقافتوں اور عمرانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اردو زبان و ادب نے ہر دور میں رفتار زمانہ کا ساتھ دیا ہے۔ اس نے زندگی کے اچھے پہلوؤں اور اخلاقی تصورات کو ابھارنے میں اہم رول ادا کیا ہے اور قدم قدم پر خارجی محرکات سے متاثر ہوئے بغیر بھی نہیں رہا ہے۔ شعر و ادب صرف قلعوں اور محلوں کی فصیلوں کے اندر پروان نہیں چڑھا اور نہ ہی دریاؤں تک محدود رہا، بلکہ اس نے عوام کے دل کی دھڑکنوں سے ہمیشہ رشتہ قائم رکھا۔ اس محفل میں موجود تمام مقررین نے فیض الحسن خیال کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ آج جو میرا شہر میرے لوگ وہ فیض الحسن خیال کی کو یاد کرتے ہوئے شروع کیا گیا، اس بارے میں آپ اپنے خیالات۔ جی السلام علیکم، میں آپ کا بےحد مشہور شاید ہمارے لوگ تنظیم کے اہتمام منعقد کرتے ہیں، اکثر ملاقات ہم اکثر شعراء ادیب وغیرہ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس بار ہم نے صرف ایک ہی شاعر فیض الحسن خیال صاحب کو یاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فیض الحسن خیال صاحب ہمارے شہر کے ایک ایسے نامور شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت اور اپنی شاعری کے ذریعے ساری دنیا میں حیدرآباد کا نام رکھا۔ فیض الحسن خیال صاحب ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے اپنی 40-45 سالہ یعنی شاعری کی زندگی میں ایسے انمٹ نفوذ چھوڑے ہیں شاعری کے میدان میں کہ ہم ان کے 4, 5, 6 جو مجموعے ہمارے سامنے آئے اسے یاد کرتے ہیں اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ وہ شاعر ہے جس کے بارے میں ہم کیا اظہار خیال کر سکتے ہیں کہ ممتاز دانشور ڈاکٹر مسعود حسین، ممتاز ادیبہ ڈاکٹر زینت ساجدہ، اور دیکھیں گے اس سے بڑھ کے عابد علی خان صاحب جیسے صاحب ان کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں ان کی شاعری کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ان کا کوئی ایک شعر جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو یاد ہے؟ ہاں، ان کا ایک شعر میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کانچ کے شہر میں پتھر نہ مارو یارو، کانچ کے شہر میں پتھر نہ مارو یارو، میں کدا ہے مقتل نہ بناؤ یارو۔ خیال اردو شاعری کا بےحد معتبر اور معزز نام ہے۔ جن لوگوں کو اس دکنی شاعر کے کلام کو سننے کی سعادت نصیب ہوئی وہ جانتے ہیں کہ ان کے کلام میں استادانہ پختگی، ان کے بیان کی بے ساختگی و رجستگی اور زبان کی سلاست روانی اس نوعیت کی کہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایک اعلیٰ شخصیت ہی اعلیٰ ادب تخلیق کر سکتی ہے۔ شکر صاحب، آج جو پروگرام منعقد ہوا ہے اس بارے میں فیض الحسن کی شاعری اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو طبیعت تھی، ان کی طبیعت میں بلا کی جاذبیت کی کمکنت رہا ہوا کرتی تھی، تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ خیال صاحب کس پائے کے شاعر ہیں؟ آج میرا شہر میرے لوگ تمام خیال خراج عقیدت پیش کی گئی اور اس انجمن کے زیر اہتمام فیض الحسن خیال کی جلسہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ جہاں تک فیض الحسن خیال کا تعلق ہے، 1960 کے دہے میں ان کی شاعری بڑی عروج پر تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کو 4 دوروں میں محدود کر سکتے ہیں۔ اس دور کے شعراء میں فیض الحسن خیال کے ہمسفر صلاح الدین نیر، رئیس صفدر، یہ تمام لوگ جیسا خورشید احمد شامی، ہوئی قادری، یہ سارے لوگ یہ فیض الحسن خیال کی ہمسفر شعراء تھے اور ان سے تھوڑا سا کچھ سینئر اس میں خواجہ شاہ، سعید شہیدی، علی احمد جلیلی وغیرہ شامل کر سکتے ہیں۔ خیال کی شخصیت اور شاعری میں کوئی تضاد نہیں، ان کی شاعری ان کی شخصیت کی عکاس ہے۔ فیض الحسن خیال اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی یادیں تا ابد موجود رہیں گی۔
ان کی ادبی خدمات کو تاریخ ادب میں آب زر سے لکھا جائے گا۔ ان کی غزل کا ایک شعر کچھ یوں ہے کہ تم اپنے شہر میں امن و امان کی بات کرو، تم اپنے شہر میں امن و امان کی بات کرو، جہاں سکون ہے وہاں لوگ بدحواس بھی ہیں۔ مشاعرہ جس کو لوگ ادب کی محفل بھی کہتے ہیں، جب اس کا آغاز ہوا تو دکن کے نامور شعراء نے اپنا کلام پیش کرتے ہوئے داد پائی۔ لطیف الدین لطیف، صلاح الدین نیر، گوئندہ اکشے کے علاوہ دیگر شعراء نے جہاں سنجیدہ اشعار پڑھے، وہیں طنز و مزاح پر مبنی اشعار پڑھنے والے شعراء بھی موجود رہے۔ تاہم میرا شہر میرے لوگ کی جانب سے منعقد کردہ یہ ادبی اجلاس و مشاعرہ بے حد کامیاب رہا، جس کا صحرا صلاح الدین نیر مدیر خوشبو کا سفر کے سر جاتا ہے۔ امید ہے کہ نئے سال کے آغاز کے بعد پھر سے ایسی ہی ایک محفل سجائی جائے گی، جہاں پر دکنی شعراء کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا جائے گا۔ بڑے شاعر تھے جن کا ڈنکا ہندوستان بھر میں ایک وقت میں بجا کرتا تھا۔ اب ایسے لوگوں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، نئی نسل ایسے لوگوں کو فراموش کرتے جا رہی ہے۔ تو ایسے میں نیر صاحب کا ایک کارنامہ رہا ہے کہ انہوں نے بھولے ہوئے لوگوں کو پھر سے یاد دلاتے ہوئے ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ بہت دنوں تک چلتا رہے گا، برسوں چلتا رہے گا۔ لیکن آج جب میں نے لائٹ کے چلے جانے کے بعد سوچا کہ پچھلی حکومت اچھی تھی جو بلا وقفے برقی سربراہ کرتی تھی، اب نئی حکومت آئی تو بجلی گل، خیر مجھے آج بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ نئی حکومت نے ایک فارم جاری کیا اردو میں 6 ضمانتوں والا، تو یہ دیکھ کر مجھے اچھا لگا، کیونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے دیکھا ہے اردو اکیڈمی کی حالت خستہ ہوتی ہے، اور ہر وقت ہم نے اس پر زور دیا ہے کہ اردو اکیڈمی کی خستہ حالت کو بحال کیا جائے، اچھے لوگوں کا تصرف وہاں کیا جائے۔ اب دوسرے شعراء اور اسکالرز نے فیض الحسن خیال کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں میں کچھ زیادہ جانتا نہیں، اس لیے میں آپ سب سے انہی کلمات کے ساتھ رخصت کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ایم اے واجد صاحب، ایڈیٹر پیغام ٹی وی، جو اپنے مختصر خطاب میں خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔